مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے. یہ قوم عاد کیسی تھی اور ان کا عمل کیا تھا، اور پھر بدعملی کی وجہ سے انجام کیا ہوا، یہ دھیان سے سننے والی بات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قوم عاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے: ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارم والے، یعنی یہ قوم عاد کے لوگ، ذات العماد، یہ ستونوں کی طرح ان کے قدم لمبے تھے، یعنی جس طرح پیلر ہوتے ہیں نا مضبوط، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنے مضبوط لوگ تھے، اور ایسے تھے خوبصورتی میں، جسامت میں، کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کے جیسا پیدا نہیں کیا گیا. تو ایک تو چیز یہ کہ وہ بہت طاقتور تھے، اور دوسرا وہ خوبصورت بھی تھے. دوسری جگہ قرآن میں رب نے فرمایا وَزَادُوهُمْ فِي الْبَسْطَةِ، کہ ہم نے ان کو جسمانی طاقت میں بھی بہت زیادہ عطا فرمایا. اور تیسری جگہ فرمایا وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں انہیں خوشحال کیا. اب یہ تین چیزیں ان کے پاس تھی. طاقتور اتنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاؤں ستونوں کی طرح تھے، خوبصورت اتنے کہ ان کے جیسے پہلے پیدا نہیں کیے گئے،
خوشحال اتنے کہ رب فرماتا ہے ہم نے ہر قسم کی نعمتیں انہیں دے رکھی تھی، اور یہ ساری نعمتیں ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد قوم جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اور دوسرا جرم کیا کیا؟ وَعَصَوْا رُسُولَهُ، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ چلو رسولوں کی نافرمانی تو کی ہی کی، پیروی کس کی کی؟ وَاتَّبَعُوا كُلَّ أَمْرٍ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، امر کل جبار عنید، رب فرماتا ہے کہ ہر شرکش اور دین سے باغی شخص کی انہوں نے پیروی شروع کر دی۔ اب اس تناظر میں ہم اپنی پوزیشن دیکھیں کہ آج مسلمان بھی خوشحال ہیں، آج مسلمانوں کے پاس بھی جسمانی طاقت بھی ہیں، آج مسلمان بھی خوبصورتی میں، جسمانی طاقت میں، خوشحالی میں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو بھی دے رکھی ہیں، مگر کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ اکثریت اور عام طور پر آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو وَعَصَوْا رُسُولَهُ، کہ قوم عاد کے لوگ اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، تو آج قوم مسلم کیا کر رہی ہے؟ قوم عاد کے لوگ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ رسولوں کی نافرمانی کرتے اور ہر شرکش ہٹ دھرم دین کے باغی کی پیروی کرتے۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ قوم مسلم کا نوجوان مرد ہو یا عورت ہو، ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ انہوں نے اپنے لیے کس کو نمونہ عمل بنا رکھا ہے؟ ان کے چہرے دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ان کے بالوں کی لٹ کھٹ دیکھو، ان کے طور طریقے، ان کے انداز، ان کے چال چلن دیکھو، کیا لگتا ہے ان کے انداز و اطوار سے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیروکار ہیں؟ تو یہی تو نعمتیں دی گئی تھی قوم عاد کو جو تمہیں دی گئی ہیں، اور وہی جو قوم عاد نے کیا تھا وہ قوم مسلم کر رہی ہے۔ پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کے اوپر بلا کا طوفان بھیجا، ایسی سخت ہوا چلی کہ وہ 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی، اور اس ہوا نے ان کو ایسا تباہ کر دیا کہ رب فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، ہوائیں ان کو اٹھاتی اور پٹک دیتی زمین پر، جس سے ان کا پورا وجود ختم ہو جاتا، اور وہ بالکل کھجور کے تنوں کی طرح بے وقات ہو گئے۔ جنہیں نعمتیں دی گئی تھی انہیں بھی نعمتیں دی گئی، انہوں نے نعمتیں پانے کے بعد جو کیا یہ بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر عذاب کی علامتیں یہ قوم بھی بھگت رہی ہیں۔ ایسی سخت بیماریاں ہمارے آقا نے کیا نہیں فرمایا کہ جب قوم کھلے عام گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی بیماریاں بھیج دے گا جن کا نام بھی ان کے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ کیا کسی نے سنا تھا ان بیماریوں کا نام جو آج سن رہے ہیں؟ ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا، اسلامی شعائر پر ان کا حملہ کرنا، قوم مسلم کے دلوں میں کفار قوم کا رعب بیٹھ جانا، مسجدوں کی اذانوں پر پابندیاں اور مسجدوں کی قریب آ کر کے لغو باتوں کا جاری کر دینا، کیا اب بھی قوم مسلم نہیں بیدار ہوگی؟
تو ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم قوم کا جو فرد جس کام میں لگا ہے اس کام میں ایمانداری اپنائے، وہ جس کام میں لگا ہے اپنے نبی کی شریعت سے پوچھ کر کے کام کریں۔ کیا مسجد میں آنے والا کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں بغیر وضو نماز پڑھ لوں؟ کیا مسجد میں آنے والا کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھوں؟ کیا مسجد میں آنے والا کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں کپڑے اتار کر کے نماز پڑھوں؟ تو جس اسلام نے تمہیں مسجد میں آنے کا طریقہ سکھایا ہے، اسی اسلام نے تمہیں کاروبار کا بھی طریقہ سکھایا، اس اسلام نے تمہیں گھر میں کیسے رہنا ہے وہ بھی سکھایا، اس اسلام نے تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھایا ہے، اس اسلام نے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی سکھایا ہے۔ اسلام ایسا کامل دین ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی ہر زندگی کے ہر مرحلے کی کامل رہنمائی کرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اسلام نے رہنمائی کی، مرنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی اسلام نے رہنمائی کی، درمیان میں اس کی زندگی کے ہر مرحلے کی اسلام نے رہنمائی کی۔ مگر کتنے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کی شریعت سے پوچھ کر کے کام کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو کسی جاب میں لگے، کسی نوکری پہ لگے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے تو کتنے ہیں جو دارالافتاء پہنچ کر مفتیان کرام سے پوچھتے ہو کہ ذرا ہمیں بتائیں کہ ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے؟ کیا اسلام صرف مسجد کے لیے ہے؟ اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، اسی طرح اسلام پر عمل کرتے ہوئے دکانداری کرو گے تو وہاں بھی تمہیں سکون ملے گا۔ یہ بے سکونی اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اسلام کی طرف آنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر نہیں ہیں۔ زندگی کے ہر مسئلے کا حل اسلام ہے، مگر کاش اس چیز کو مسلمان سمجھ لیں۔ اب میں یہاں ایک روایت ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس سے آپ کو بہت ساری نصیحت ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بستی سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس پوری بستی کے لوگ اوندھے منہ گر کر کے مرے ہوئے ہیں۔ پوری بستی کے لوگ اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں اور سب کی جان نکل چکی ہے، سارے کے سارے مرے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں، یہ جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہیں یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے مرے ہوئے ہیں۔ حواریوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ ہمیں اس کا کچھ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اس قوم پر یہ عذاب کیوں آیا میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کس سے سنا کر وقت پاس نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ کے پاس وقت اتنا زیادہ نہ میرے پاس، مگر کاش کہ ان واقعات کو پڑھ کر کے اپنی زندگی درست کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیاں خود ایک واقعہ بن جائیں اور کل کوئی اس قوم کے واقعے سنائیں۔ عبرت پکڑو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ رب فرماتا اگر تمہارے پاس عقل ہے تو عبرت حاصل کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کیسے تباہ ہو گئی، ان کا جرم اور ظلم اور ان کا گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات ہو جائے تو تم اس ٹیلے پر چلے جانا اور اس ٹیلے پر جا کر کے یہ جو مرے ہوئے ہیں انہی کو آواز دے کر پوچھ لینا، یہ خود بتائیں گے ان پر عذاب کیوں آیا۔ آپ رات کو ٹیلے پر گئے، جا کر آپ نے کہا، اے مرے ہوئے لوگوں، بتاؤ تم پر عذاب کیوں آیا ہے۔ ایک شخص بول پڑا، اے اللہ کے نبی روح اللہ علیہ السلام، ہم پر عذاب اس لیے آیا ہے کہ ہم دو برائیوں میں مبتلا تھے۔
پہلی برائی تو یہ کہ ہم دنیا سے پیار کرتے تھے، اور دوسری برائی یہ کہ ہم ہر بدکار کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دنیا سے کیسے پیار کرتے تھے؟ کہا ہم دنیا سے ویسے پیار کرتے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، کہ وہ ماں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور ماں کو دور جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی روح اللہ علیہ السلام، ہم دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دنیا کی واہ واہی اور دنیا کی چیزیں آتی تھی تو ہم بہت خوش ہو جاتی تھی، اور جب دنیا کی کسی بھی چیز میں کمی ہوتی تھی تو ہم اللہ کی شکایت کرتے تھے، ہم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے تھے اور ہم ناراض ہو جاتے تھے۔ ہماری دنیا سے یہ محبت تھی۔ ہمارے آقا نے اسی لیے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا سے پیار کرنا یہی ہر برائی کی بنیاد ہے، ہر خطا کی جڑ ہے۔ آج عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، دنیا کی محبت میں ہی تو لوگ پیچھے ہٹے ہوئے۔ عقیدے کی بات ہو تو میرا فلاں ناراض ہو جائے گا، مولانا یہ مت بولو، مولانا آپ تو کہتے لیکن میں اس پر عمل نہیں کر سکتا چونکہ میرا فلاں ناراض ہو جائے۔ یہ دنیا کی محبتیں ہی تو ہیں۔ عمل کا معاملہ ہو، میں فلاں کے یہاں شادی میں گیا ہوں، اس کے یہاں مجھے کام سونپا گیا ہے تو میں نماز کے لیے کیسے چلا جاؤں؟ یہ دنیا کے رشتے، دنیا کی محبتیں، اس کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور ہر بدکار کی پیروی کرنا۔ نسل نو کو دیکھ لیں آپ، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی زندگیوں کا نمونہ عمل انہوں نے کس کو بنائے رکھا ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے کون رہتا ہے؟ ان کے انداز و اطوار، ان کے چال چلن اور ان کے کردار کو آپ دیکھیں۔ ہمارا فرض میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ آپ تو نمازی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا کام بس اتنا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے تیسرے گھر آگ لگی ہے وہیں چل کے بجھاؤ، نہ بجھائی گئی تو ہمارا گھر بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے اگلے زمانے میں کچھ لوگ سمندری سفر کے لیے نکلے، کشتی 2 منزلہ تھی، تو نیک لوگوں نے کہا کہ ہم اوپری منزل میں رہیں گے، بروں کو کہا تم نیچے رہو۔ برے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پانی پینے کا اوپر والوں کے پاس تھا، نیچے والوں کے پاس ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی فرماتے نیچے والوں نے اوپر والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہمیں پانی دو۔ انہوں نے کہا تم برے ہو، گنہگار ہو، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو تم پانی نہیں دیتے تو ہم پانی سے کہاں دور ہے، کشتی بھی تو پانی پر ہی چل رہی ہے نا، لاؤ کلاڑا تختہ توڑ کر کے پانی نیچے سے ہی نکال لیتے۔ انہوں نے جیسے ہی کلاڑا ہاتھ میں لیا، تختہ توڑنا چاہا تو اوپر والے بھاگ کے آئے نیچے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ تختہ نہ توڑنا، ورنہ نچلا حصہ کیا ڈوبے گا، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعہ ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم نیک ہو تو ٹھیک ہے، نیک رہو، نیکی پر قائم رہو، مگر جو برا ہے اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے اس کو برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی تو گناہ کی آگ وہاں لگے گی تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ اگر نیچے والے ڈوب گئے تو اوپر والے بھی بچ نہ سکیں گے۔ آج کے نیکوکار کو شیطان نے یہ بھی وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ چل تو نیک ہے نا، تجھے کیا فکر ہے کہ تو کسی کو دعوت دے، تو کوئی مولانا ہے۔ اور مولانا کو بھی یہ وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ تو کوئی ذمہ دار ہے، تجھے سب کی پڑی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی کام کرتا ہے تو 10 قسم کے لوگ اس کو تانا دینے والے اور اس کو بہکانے والے۔ یہ قوم کے مزاج ہیں، یہ تباہ ہو جانے والے انداز نہیں ہے۔ ہمارا بہت کچھ ہمیں دیکھ لیا ہے، اب بھی اگر ہم نہیں سنبھلیں گے تو ہم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
ان کی بات سنی اور پھر بتایا کہ دیکھو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی نا، اب یہ نمازیوں میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اتنے سارے مرے پڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اکیلا کیوں جواب دے رہا ہے؟ پوری بستی ہی تو مری پڑی تھی، مگر ایک ہی تو بندہ جواب دے رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ان سب کے منہ میں اللہ نے جہنم کی آگ کی لگام ڈال دی۔ کہا تو کیوں بول رہا ہے؟ کہا میں ان میں رہتا تو تھا مگر ان جیسا نہیں تھا، لیکن مجھے بھی جہنم کے کنارے پر رکھا گیا ہے، مجھے پتا نہیں کہ مجھے دھکیل دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا۔ تو نیک ہو کر کے نیکی کا حکم نہ دینا، گناہ سے بچ کر کے گناہ سے بچنے کی تلقین نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کام ہے، اور یہ بھی اس سے بھی اگر رب ناراض ہو گیا تو گرفت فرما لے گا۔ اس لیے ساتھیوں، قوم عاد کی تباہی کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے، ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جو جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اگر کوئی تجارت میں بزنس کے شعبے میں جڑا ہوا ہے تو اس میں ڈھونڈے کہ نبی کے حکم کیا ہیں، کتابیں تلاش کریں، گجراتی میں بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی نوکری کر رہا ہے کسی کے یہاں تو کسی مالک کے ہاتھ نیچے کیسے امانت داری سے رہا جاتا ہے یہ سیکھنا ہے۔ کوئی عورت بیوی ہے تو بیوی بن کر کیسا رہنا یہ بھی شریعت میں لکھا ہے۔ کوئی شوہر بن چکا ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا یہ بھی شریعت میں لکھا ہے۔ بیٹے ہیں تو ماں باپ کے حقوق کیا یہ بھی شریعت میں لکھا ہے۔ ماں باپ ہیں تو اولاد کی تربیت کیسے کرنے یہ بھی شریعت میں لکھا ہے۔ پڑوسی ہیں تو پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا یہ بھی شریعت میں لکھا ہے۔ آپ کمانے کے لیے نکلے ہیں تو رزق حلال کے اصول کیا یہ بھی شریعت میں لکھا ہے۔ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو کھیتی کیسے کرنی ہے، اس میں کیا اللہ کے حقوق ہیں، کیا بندوں کے حقوق ہیں، یہ سارا شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے نا، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے لیے مسجد آ جائے تو پورے ہفتے کا کفارہ ادا ہو گیا، یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، باہر جو کچھ کر لیں سب کا کفارہ ہو گیا۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان آ جائے تو 1 مہینہ روزے رکھ لے باقی سب کا کفارہ ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہے، اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ حیات پر اسلام کا حکم نافذ ہے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں۔ کئی مسلمان ایسے ہیں جب بات سنتے ہیں تو ان کا ذہن تیار ہوتا ہے کہ چلو اب میں دین کی رہنمائی لے کر کام کروں گا، مگر ایک طرف دین کا حکم ہے، دوسری طرف اس کی عقل کا فیصلہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کرے گا تو اس میں لاکھوں کا فائدہ ہوگا، دین یہ کہتا ہے کہ اس طرح کر اور اس میں ہزاروں کا فائدہ ہے، لاکھوں کا نہیں۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار دین پر چلوں گا تو کب میں مالدار بنوں گا، تو لاؤ مجھے تو مقصد ہی مالدار بننا ہے نا، اس طریقے سے مالدار بن جاتا ہوں۔ پھر یہ کروڑوں بسا کر کے ہزاروں بیماریاں بھی پال لیتا ہے، کروڑوں بسا کر کے اولاد کو نافرمان بھی بنا دیتا ہے، کروڑوں بسا کر کے ان گنت مہلک بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم اللہ رسول کی ناراضگی تو لے ہی لیتا ہے۔ اس سے بھلا نہیں تھا کہ تھوڑا کماتا مگر اللہ رسول کی رضا کے تحت زندگی گزارتا۔ ہزاروں ماں باپ مل کر کے ہمارا اور اولاد کا اتنا بھلا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا بھلا نبیوں کے امام اپنی امت کا بتا کر گئے۔ ہمیں صرف فالو کرنے کے، ہماری عقل کیا فیصلے کرے گی کہ ہمارا بھلا کس میں ہمارا برا کس میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تو وحی الہی سے جڑا ہوا ہے، اور سرکار کی عقل کا بھی معاملہ دیکھ لیں تو قرآن میں خود کا اللہ نور السماوات والی آیت میں کہ اگر وحی نہ بھی آتی تو سرکار کی طبیعت کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ وقت آنے پر یہ چراغ خود بخود روشنی دینا شروع کر دیتا۔ عقل مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے
کہ ایک ایسا ریگستان جس کے کنارے نظر نہیں آتے اور اس میں ایک تنکا پڑا ہوا ہے. 71 آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں کو جو عقل دی گئی ہے وہ اس تنکے کے برابر اور کنارے نظر نہ آنے والے ریگستان کے برابر عقل تنہا مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عقلوں کو نبی کی عقل کریم کے مقابل لاتے ہیں، ان کے فیصلوں کے مقابل لاتے ہیں. ہمیں تو خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے خاتم الانبیاء کا امتی بنایا، بس آنکھیں بند کر کے ان کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے. کاش کہ ہمارے دل اس کی طرف مائل ہوں. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.